بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القاریعہ۔ سورۃ القاریعہ مکی صورت ہے، اس میں کل 11 آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 1، القاریعۃ ما القاریعہ۔ القاریعہ اس کے اصل جو حروف ہیں، مادہ جو ہے وہ قرع ہے، قرع، قاف را عین۔ قرع کا معنی کھٹکھٹانا، کھڑکھڑانا، کھٹکھٹانا۔ اب قاریع فاعل کے وزن پر کھڑکھڑانے والا، قاریعۃ یہ مؤنث ہے، کھڑکھڑانے والی چیز، کھڑکھڑانے والی چیز یا کھٹکھٹانے والی چیز، اس سے مراد قیامت ہے۔ القاریہ کھڑکھڑانے والی، ملقاریہ کیا ہے کھڑکھڑانے والی چیز؟ ماں سے یہاں سوالیہ ہے، ماں کیا ہے کھڑکھڑانے والی چیز؟ وما ادراک، وہاں سورۃ الہمزہ میں بھی آیا تھا، وما ادراک، وما ادراک ما الحطمہ، وہاں آیا تھا سورۃ الہمزہ میں، آپ کو کیا معلوم ہے، کیا خبر ہے کہ حطمہ کیا چیز ہے؟ یہاں بھی وما ادراک، اور آپ کو کیا معلوم ہے کہ ماں کیا، ادرا معلوم ہے، آپ کو کیا معلوم ہے، ملقاریہ، قاریہ کیا چیز ہے، کھڑکھڑانے والی کیا چیز ہے؟ قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یعنی مزید سوال کر کے اس کی طرف جو ہے انسان کے جو ہے وہ توجہ مبذول کرا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اس کے ہولناہی کو بیان کیا جا رہا ہے، مخاطب کے جو ہے یا شوق، مخاطب کے شوق کو بڑھانے کے لیے جو ہے وہ سوال کیا جاتا ہے، یا مخاطب کو دل میں مزید اس کی جو ہے ایک ہیبت ڈالنے کے لیے اس سوال کیا جاتا ہے۔ یہاں بھی اس طرح یوم یکون الناس، یوم جس دن یکون الناس، یکون ہو جائیں گے، یکون اس کا مادہ ہے کاف اور کون، الکون ہونا، تو یا شروع میں آ گیا تو واحد مذکر غائب ہے مضارع کا، وہ ہوتا ہے، تو یہاں مستقبل کا معنی یکون ہو جائیں گے، الناس لوگ، یوم جس دن یکون ہو جائیں گے، اب یا شروع میں ہے، اگر واو نون کا اضافہ ہو جائے، یکونون وہ سب ہو جائیں گے، تو یہاں تو واحد غائب کیسے گیا، یکون ہو جائیں گے الناس لوگ، کل فراش المبثوث، کل فراش المبثوث، کاف حرف تشبیہ ہے، حرف تشبیہ جو ہے جس طرح وہاں آیا تھا، فجعلہم کعصف مأکول، اللہ نے ان کو بنا دیا، کر دیا کعصف مأکول، کایہ بھوسے کی طرح، تو کاف معنی کی طرح، جیسے یہ ترجمہ ہوتا ہے، کاف صرف کاف کا معنی، تو یہاں بھی کل فراشل، کاف الگ ہے، یہ حرف تشبیہ ہے، کی طرح، تو الفراش پتنگے، پروانے، مبثوث بکھرے ہوئے، مبثوث بث ان کا اسم مفعول ہے، مفعول کیا ہوا، منصور مدد کیا ہوا، تو یہ الفاظ جو اس طرح ہوتا ہے، محمود تعریف جس کی جاتی ہے، تعریف کیا ہوا، تو اسی طرح یہاں جو ہے مبثوث بکھرے ہوئے، الفراش پتنگے، کاف معنی کی طرح، بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح، بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح، یعنی انسان ہو جائیں گے، یوم جس دن یکون الناس لوگ ہو جائیں گے، کل فراش المبثوث بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح، بکھرے ہوئے یا آ جائے تو مذکر ہے، تکون تا جائے تو مؤنث، واحد مؤنث غائب کیسے گئے، و تکون الجبال، تکون ہو جائیں گے الجبال پہاڑ، تو جبال چونکہ یہ جمع ہے اس لیے تکون مؤنث کا صیغہ آیا ہے، جبل ان کی جمع جبال، پہاڑ، و تکون اور ہو جائیں گے الجبال پہاڑ، کالعہن المنفوش، کاف یہاں حرف تشبیہ کی طرح، کس کی طرح، العہن رنگین اون، العہن رنگین اون، المنفوش دنی ہوئی، دن کی دی ہوئی، دنی ہوئی، المنفوش نفش کا اسم مفعول ہے، مفعول کا وزن جو ہے وہ دنی ہوئی، المنفوش
دنی ہوئی العہن رنگین اون، کاف معنی کی طرح، دنی ہوئی رنگین اون کی طرح پہاڑ ہو جائیں گے۔ یعنی اتنے بڑے بڑے پہاڑ جو اپنی جگہ پہ جمع ہیں، اس دن روئی کی طرح، اون کی طرح جو اڑیں گے، چوں پہاڑوں کے جو رنگ مختلف رنگوں کے پہاڑ ہے، تو جس طرح مختلف رنگوں کے جو اون جو ہے یہ فضا میں جو ہے اس کے ذرات بکھرے، جس طرح کی حالت ہوتی ہے، پہاڑوں کی حالت ہی ہو جائے گی۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، فَأَمَّا پس، اما بہرحال، پس بہرحال، اما بہرحال، ثقلت فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، فَأَمَّا پس بہرحال، من ثقلت، من الذی کے معنی میں یہ موصولہ ہے، من ثقلت موازینہ، من کا معنی موازینہ کو ہو ضمیر جو ہے اس سے ترجمہ بنے گا۔ ثقلت باری ہوا، ثقلت مؤنث کا صیغہ ہے، ثقلہ مذکر ہے فعولہ کے وزن پر، اور ثقلت تا ساکن آخر میں لگا تو یہ مؤنث بنا ہے۔ ثقلہ وہ باری ہوا، ثقلت وہ مؤنث کے اعتبار سے وہ باری ہوئی۔ تو اب ثقلت باری ہو، موازین ہو جس کے ترازو، موازین میزان کی جمع ہے، میزان وزن سے اس میں اعلیٰ ہے، مفعال کا جو وزن ہوتا ہے یہ کسی آلے اس میں اعلیٰ ہی ہے، وزن کرنا، میزان وزن کرنے کا آلہ، تو موازین اس کی جمع ہے، جس کے ترازو ہو، اس کے، اگر یہ من نہیں ہوتا تو ترجمہ ہوتا موازین اس کے ترازو۔ اب یہاں من آیا ہے، من اس میں موصول آیا ہے، جس کے لیے معنی ہوگا جس کے ترازو، من کا ترجمہ وہاں بن جائے گا جس کے ترازو، موازین ہو جس کے ترازو ثقلت باری ہوا۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضیہ، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضیہ، پس ہوا وہ، ہوا کی جمع ہم ہے، ہوا وہ، فی عیشۃ راضیہ، فی معنی میں ہے، جس طرح فی صدور الناس میں ہے، سورۃ الناس میں ہے، فی عیشۃ، عیشہ زندگی، راضیہ رضا اردو میں استعمال ہوتا ہے، رضا اس کا مصدر ہے، راضیہ اس کا مادہ ہے۔ اب راضیہ راضی ہونے والی، راضیہ مرضیہ کے معنی میں، مرضیہ پسندیدہ، جس پر رضامندی ہو، راضی ہونے والی زندگی، دنیا جس زندگی پر رضامندی ہوتی ہے، اس لیے یہاں پسندیدہ زندگی میں، عمدہ زندگی میں، راضیہ کا معنی یہاں مرضیہ کے معنی میں ہے، اس میں فاعل ہے راضیہ، لیکن اس میں مفعول کے معنی میں ہے، اس میں فاعل کے اعتبار سے معنی ہوتا رضا والی، تو یہاں ترجمہ بنے گا رضا، راضی ہونے والی زندگی میں، تو اس کے بجائے ترجمہ ہوگا مرضیہ کے معنی میں ہوگا پسندیدہ، جس پر رضا مندی موجود ہے، پسندیدہ زندگی میں، عمدہ زندگی میں وہ ہوگا، یعنی اپنی من چاہی زندگی میں، عیش و آرام کی زندگی میں ہوگا وہ، جس کے ترازو جو ہے باری ہونے عمل نیکی والے اعمال سے۔ اب یہاں مناشب علی تعلیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یہاں مراد جو ہے ایمان والا مراد ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ، واو اور اما بہرحال، من خفت موازین، یہ من موصول ہے، وہ موازین کے ساتھ اس کا ترجمہ ہوگا، موازین جس کے ترازو، موازین وہی اسی کی طرح بات ہے، فَأَمَّا موازین، موازین و میزان کی جمع ہے، اور میزان اس میں اعلیٰ ہے، وزن کرنے سے، میدان وزن کرنے کا اعلیٰ وہ ترازو ہوتے ہیں، موازین جس کے ترازو، خفہ وہ ہلکا ہوا، خفت مؤنث کا صیغہ تھا، ساکن آخر میں لگا ہے، خفت جس کے ترازو ہلکا ہوا، یعنی یہاں سے مراد کافر ہے، جس کے ترازو ہلکا ہوا، فَأُمُّهُ ہاویہ، فَأُمُّهُ بس اُمُّهُ اس کا ٹھکانہ، یہاں ٹھکانے کے معنی میں ہو اس کا، فَأُمُّهُ اس کا ٹھکانہ، ہاویہ ہوگا، ہاویہ ایک جہنم کے جو ہے، ہاویہ کا معنی گڑھا، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا، جہنم کے وادی کا نام بھی آتا ہے اس کے بارے میں، ہاویہ گڑھا، اس کا بس اس کا ٹھکانہ ہاویہ گڑھا ہوگا،
جہنم کا گڑھا۔ وما ادرا کا، اور آپ کو کیا معلوم ہے، ما ہیا وہ کیا ہے، ما کیا ہیا وہ کیا ہے، نارن حامیہ، نارن آگ ہے، حامیہ، نارن آگ ہے، ایسی آگ، حامیہ دہکتی ہوئی، دہکتی ہوئی، بھڑکتی ہوئی، حمیون کہ مصدر سے، حمیون مصدر سے اسم فاعل ہے، حامیہ فاعلتن کے وزن پر آ رہا ہے یہ، حامیہ بھڑکنے والی، دہکنے والی، تو نار حامیہ ایسی آگ ہے جو دہکتی ہوئی ہے، بھڑکتی ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعہ کڑکڑانے والی، ما القارعہ کیا ہے کڑکڑانے والی، وما ادراک ما القارعہ آپ کو کیا معلوم ہے وہ کڑکڑانے والی کیا چیز ہے، یوم یکون الناس جس دن لوگ ہو جائیں گے، کالفراش المبثوث بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح، وتکون الجبال اور پہاڑ ہو جائیں گے، کالعہن المنفوش دھنی ہوئی رنگین اون کی طرح، فاما من ثقلت موازینہ پس بہرحال جس کے ترازو بھاری ہوا، فہو فی عیشۃ راضیہ پس وہ ہوگا من پسند زندگی میں، پسندیدہ زندگی میں، واما من خفت موازینہ پس بہرحال جس کے ترازو ہلکا ہوا، فامہ حاویہ تو اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا، گڑھا ہوگا، وما ادراک ما ہی اللہ تعالیٰ فرماتے وہ حاویہ، اب آپ کو کیا خبر ہے وہ حاویہ کیا ہے، نار حامیہ دہکتی ہوئی آگ ہے، بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامیہ۔